اے محبوب اگر یہ اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب آپ نہ ہوتے ہم آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتے، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتے، رب ہونا ہی نہ ظاہر کرتے۔ تو یہ محفل انبیاء کرام نے ایمان بھی قبول فرمایا، لتؤمنن کہ ایمان بھی لانا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اس لحاظ سے سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوئے، محفل ہو گئی، محفل منائی گئی۔ تو یہ محفل کتنی ضروری ہے کہ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہو لتؤمنن اور ولا تنصرن، اور جو امتی ہو وہ کہے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب جب میلاد کا تذکرہ ہوا، پہلا میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح میں، اب میلادوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کی توجہ ذرا میں چاہتا ہوں، مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ، سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے سرکار کی شان سن کے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح مبارک ہوا، اس نکاح کا نکاح خواں کون تھا؟ کوئی مولوی تو نہیں تھا نا، اور بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ خود پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو خطبہ پڑھا ہے نا، وہ الفاظ نشر الطیب کے اندر، مواہب الدنیا کے اندر، اور تحفۃ الرضا فی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں 3 بڑی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں آپ۔ نکاح آدم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمد ثنائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری حمدیں میری ثنا ہیں۔ خطبہ ہے نا اللہ کی توحید، اللہ اپنی توحید خود بیان فرماتا ہے، اللہ اپنی کبریائی خود بیان فرماتا ہے۔ والکبریاء ردائی، اور کبریائی میری چادر ہے جس نے کل کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ والعظمت امائی، یعنی عظمت میرا تہبند ہے۔ آگے فرمایا والخلق کلہم، ساری کی ساری مخلوق، عبیدی و امائی، ساری کی ساری مخلوق میرے بندے اور میرے غلام ہیں۔ اگلا جملہ دھیان سے سننا ہے، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیبی و رسولی۔ نکاح آدم کا خطبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حبیبی، شان رسولی، ساری مخلوق میری غلام، اور ساری مخلوق میری ادنا غلام ہے، فرما بردار ہے، بندے ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی و رسولی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب بھی ہیں، میرے رسول بھی۔ اب خطبہ نکاح اللہ رب العزت نے ادا فرمایا، آغاز اپنی ثنا سے، انتہا محبوب کے تذکرے سے۔ آگے حضرت حوا سلام اللہ علیہا، نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے حسن و جمال کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے رجوع فرمایا، توجہ فرمائی، تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا آپ نے حق مہر طلب، آپ نے اللہ کے، یہ عورتوں پہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت حوا کا سلام اللہ علیہا کا، کہ عورتوں کا حق مہر حضرت حوا سلام اللہ علیہا رہنمائی فرما رہی ہیں کل کائنات کی عورتوں۔ طلبت منہ المہرا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اپنا مہر طلب کیا، مہر مانگا۔ قال آدم یا رب ماذا اوتیہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں کیا دوں، میں حق مہر کیا ادا کروں، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی پیسہ، کوئی سکہ بنا ہی نہیں، کیا دوں۔ کالا یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، صلی علی حبیبی محمد ابن عبداللہ 20 مرہ، اے آدم علیہ السلام تم میرے محبوب کی بارگاہ میں 20 بار درود شریف ادا کرو، حق مہر ادا ہو جائے گا، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ 20 بار درود شریف پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو گیا۔ خطبے میں بھی حبیبی و رسولی، اور پھر خطبے کے بعد حق مہر میں تو فرمایا صلی علی حبیبی محمد ابن عبداللہ 20 مرہ، 20 بار محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال والد کا نام بھی
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ان کا نام لے کر پتہ چلے دنیا کو کہ یہ محمد ابن عبداللہ کون ہیں، 20 بار درود شریف ادا کرو۔ تو کیا میلادوں کا سلسلہ شروع ہونے والا، نسل آدم چلنے والی، پیدائشیں شروع ہونے والی، یہ ہے آغاز۔ پھر اسی طرح کام آگے چلتا رہا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعارف کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے، نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں، آپ کی پشت مبارک میں موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی چوٹیوں کے اوپر تھے، اس وقت بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ اسی لیے جب وہ آگ کے ڈھیر کے اندر آتے ہیں تو اللہ کا پیغام آتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی گل و گلزار بن جا۔ پھر جلندری کہا کرتے تھے، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی۔ جب حضرت چھری چلنے لگی تھی نا، تو یہ جرت اور بہادری کیسے آئی کہ ہم قربان کس کے نام پہ ہو رہے ہیں؟ چمک رہا تھا چہرہ مبارک، دمبا ذبح ہو گیا اور چھری کے نیچے سے بچا لیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہ میلادوں کا سلسلہ ہے۔ میلاد ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ میلاد کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے، جا بجا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 4500 سال پہلے کیا مانگ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت اور آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے سارے امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی تیری مہربانی سے، تیری عنایت سے۔ اب میں ان کا صلہ یہ مانگتا ہوں کہ میری نسل میں امام الانبیاء فخر کون و مقام بھیج دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ پاک نبی میری نسل میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ابراہیم کی دعا ہوں،